بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج ایک ایشو پہ بات کرنی ہے جو آج حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جنگ میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جس پہ وہ کچھ سیاستدانوں پہ، عدلیہ پہ اور ڈیپ اسٹیٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ 1950 میں ریاست کے اندر ایک طاقتور ریاست ڈیپ اسٹیٹ قائم کی گئی۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھا۔ For the last 7 decades حکمران عملاً طاقتور ریاست کے دائرہ اختیار میں ہے، یعنی کہ پچھلے 2 ڈیکیڈ سے ڈیپ اسٹیٹ کے آگے سول حکومتیں، عدلیہ، شہری آئین و قانون سب لاچار ہیں۔ اسی ڈیپ اسٹیٹ نے جسر منیر سے لے کے ثاقب نثار سے بندیال تک انہوں نے کنٹرول کیا اور ان ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے۔ سیاستدانوں کو نظروں سے گرایا گیا۔ حالیہ جوڑا، وہ لکھتے ہیں کہ حالیہ جوڑا آصف باجوہ اور فیض حمید وہ قانون سے بالاتر ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایسی لاقانونیت کی اپنا ایسا رعب اور دبدبہ بٹھایا کہ آئین کی شق 8 سے 28 تک بنیادی حقوق عدلیہ کے روبرو نہ لا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی گواہ ہے کہ جب ڈیپ اسٹیٹ ایک فریق بنی تو قوانین اور آئین کی تشریح عدلیہ نے ان کی مرضی و منشا کے مطابق بنائی۔ وہ لکھتے ہیں کہ آصف زرداری میمو گیٹ میں گیلانی کا سمری ٹرائل پر برطرفی اور نواز شریف جو 2014 سے آنورڈ ڈیپ اسٹیٹ یعنی کہ مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کی چال بازیوں کو نہ سمجھ سکے اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ نواز شریف سے نہ لے سکے تو پھر اقامہ اور پاناما کا کیس کھل گیا اور بالآخر نواز شریف کو اقامہ پہ اسی ڈیپ اسٹیٹ کے مہرے پون آف ڈیپ اسٹیٹ ثاقب نثار نے برطرف کر دیا۔ اب نواز شریف بالکل اس وقت ڈسکانسولیٹ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور نواز شریف کو دانستہ انہوں نے انکمبرڈ کر دیا ہے۔ وہ بھی اس لیے خاموش ہیں کہ ان کی لیگسی ہے مریم نواز میں۔ پنجاب سے ہی نواز شریف نے حکومت بنائی، اکثریت لی، اپنی پہچان بنائی اور پھر وہ ایک نیشنل لیول کے لیڈر بنے۔ تو وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ انہیں آگے نہیں آنے دے رہی، انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ سمجھوتا کر لیا اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم نواز کو دے دی۔ اب مریم نواز رول ماڈل بن سکیں گی کہ نہیں بن سکیں گی، اب یہ دیکھنے والی بات ہے۔ میرا تو مشورہ ہے مریم نواز سے کہ وہ محسن نقوی کی پیروی کریں، محسن نقوی کو رول ماڈل مانیں، انڈیا میں مودی کو رول ماڈل مانیں اور مشرقی پاکستان میں حسینہ واجد کی کارکردگی کو ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں نے کیسے اپنے ملک کو ڈیپ اسٹیٹ سے بھی بچائے رکھا اور کیسے ترقی کی۔ آج بنگلہ دیش میں کوئی ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، حالانکہ یہی ڈیپ اسٹیٹ کا انفلوئنس 1950 سے 71 تک ایسٹ پاکستان میں، جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، میں بھی تھا۔ لیکن انہوں نے سوچا سمجھا اور گریجولی انہوں نے مقتدرہ کو سائیڈ لائن کیا اور تمام باغ دوڑ سیاست
تانوں کے ہاتھ میں تھی، اور آج وہ ملک بہت ترقی کر گیا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ 8 مارچ کو آصم منیر صاحب کی قیادت میں 263، یہ حفیظ اللہ نیازی ہی لکھ رہے ہیں کہ 263ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں یہ کیٹیگوریکلی فیصلہ ہوا کہ 9 مئی میں انوالوڈ کسی قسم کے ملزم سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ There is no mercy to anybody involved in May 9th جو انہوں نے کیا ہے انسیڈنٹ۔ لیکن نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ جی 9 مئی کو گزرے ہوئے تقریباً 10 ساڑھے 10 ماہ ہو گئے ہیں، اور آپ نے سینکڑوں لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ ان کے والدین، بچے، بہنیں، بھائی ان کی ملاقات پہ جاتے ہیں تو ملاقات کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہتر ہے آپ ان کو سزائیں دیں، سولی پہ چڑھائیں، سزائے موت دیں، کیپٹل پنشمنٹ دیں، اگر نہیں تو جو لوگ انوالو نہیں ہیں ان کو بری کریں تاکہ وہ اپنے خاندانوں میں واپس جا سکیں، لیکن کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کریں۔ اب یہ کیوں نہیں فیصلہ کیا جا رہا؟ عمران خان کے اوپر پریشر ہے، یا عمران خان کو زندہ رکھنا نواز شریف کے اوپر پریشر ہے؟ یہ بات تو وقت کے ساتھ ہی ثابت ہوگی۔ اور آج نواز شریف اپنا پرانا طرز سیاست دکھاتے ہیں، جسے عوام میں ڈیپ اسٹیٹ یعنی کہ اسی مقتدرہ نے 2024 کے الیکشن میں پذیرائی نہیں بخشی۔ 2018 میں نواز شریف کا گراف پیک پہ تھا، لیکن تب انہوں نے آر ٹی ایس کو بٹھا کر جس طریقے سے بھی 2014 کی جو اینیموسٹی تھی یا نواز شریف سے ناراضگی تھی، جس پہ انہوں نے مشرف پہ آرٹیکل 6 لگایا، راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی، تو انہوں نے 2018 کا الیکشن نواز شریف سے 2/3 میجورٹی والا الیکشن نواز شریف سے چھینا اور عمران خان کو ٹرائی کیا۔ عمران خان اگر 9 مئی نہ کرتے تو شاید آج بھی وہ اسی ڈیپ اسٹیٹ کے یا مقتدرہ کے بلو آئیڈ ہوتے، لیکن عمران خان نے دوبارہ 11-12 مئی کو لاہور میں انہوں نے کہا جی دیکھ لیا آپ نے، اگر آپ نے مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر میں اس سے زیادہ بڑا کوئی ایسا واقعہ کروں گا۔ تو یہ کھلا چیلنج تھا مقتدرہ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اسی لیے غالباً عمران خان کے ان کیسز جو معمولی نوعیت کی ہیں ان میں ان کی بریت ہو رہی ہے، لیکن پرٹیکولرلی مئی 9 کے مقدمات میں ابھی ان کا ٹرائل بھی نہیں ہوا، اور نواز شریف کو اپنا عمران خان کی کوئی بچت بھی نہیں ہو رہی۔ اب آ جائیں آپ مریم نواز جو پنجاب کی حکمران ہیں، اب ان کا مقابلہ ہے 3 وزرائے اعلیٰ سے جو منجے ہوئے ہیں، جن میں گنڈا پور نئے ہیں، لیکن مراد علی شاہ اور بلوچستان کے جو ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں، اور مریم کے حصے میں بہت بڑا صوبہ بھی آیا ہے جس کی آبادی تقریباً 11.5-12 کروڑ ہے، اور یہیں سے نواز لیگ کو امیدیں ہیں، اور یہیں کے عوام کو نواز لیگ سے بھی امیدیں ہیں کہ یہ کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، کچھ عوام کے لیے کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جب تک کوئی ایسے لیڈر کو رول ماڈل نہیں بنائیں گی جس نے کچھ کارکردگی دکھائی، اپنے والد کے علاوہ انہیں چاہیے کہ حالیہ نگران سیٹ اپ میں محسن نقوی ایک بہترین چوائس ہیں۔ انہوں نے 13 ماہ میں جس طریقے سے پاکستان میں کام کیے ان کو رول ماڈل بنائیں۔ انہوں نے ساری پرکس اینڈ پریولیجز کو فورگو کیا، کوئی پرکس اینڈ پریولیجز نہیں لیے، اپنی گاڑی استعمال کی، اپنے گھر سے آتے تھے، کوئی دفتر، کوئی ایسے انہوں نے لیوش ارینجمنٹس نہیں کیے۔ نواز لیگ میں یہ بڑی پرابلم ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسز، سیاسی آفیسز، ایڈوائزرز کے آفیسز، مشیران کے آفیسز
بنائے ہوتے ہیں، جن کے اخراجات ہیں، مریم نواز کو ان ساری چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ اور ایک آخری بات جو مریم نواز کے لیے ہے کہ آپ کے لاہور میں سے کچھ ایسے لوگ بھی جیتے ہیں جن میں ملک خالد کھوکھر ہیں جو PP 169 سے MP بنے ہیں، وہ گراس روٹ لیول سے اوپر آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو گلی محلے کے عوام کی پرابلمس اور ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور دیں تاکہ وہ آپ کی حکومت میں بہتر کارکردگی کا ایک ایلیمنٹ بن سکیں اور آپ کی نیک نامی میں اضافہ کر سکیں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔